ہاں جی، انس نہیں آیا ابھی؟ چلو ہمارا تو ٹائم شروع ہو گیا، ہم تو شروع کریں اس کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مکتوب نمبر 299 شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا، مصیبت پر صبر اور استقامت اور قضاء پر صبر و رضا کی تلقین کرنے اور مرض طاعون میں موت کی فضیلت میں اور اس بیان میں کہ طاعون کی زمین سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ کفار سے جنگ کے دن بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ حمد و صلات اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض ہے کہ آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ آپ نے مصیبتوں کے متعلق لکھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پس صبر و تحمل کے ساتھ قضاء پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہے، ستانا تم کو آتا ہے، منانا ہم کو آتا ہے۔ ستانا تم کو آتا ہے، منانا ہم کو آتا ہے۔ تحمل اور خواری عاشقوں کا خاص شیوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے پیدا کیا ہوا فساد پھیل گیا۔ اس وبا یعنی طاعون میں ہماری شومی اعمال یعنی بدبختی کی وجہ سے سب سے پہلے چوہے ہلاک ہوئے، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ اختلاط رکھتے ہیں، پھر عورتیں جن کے وجود پر نوع انسان کی نسل و بقا کا انحصار ہے مردوں سے زیادہ مر گئیں۔ اس وبا طاعون میں جو کوئی مرنے سے بھاگا اور سلامت رہ گیا اس کی زندگی پر خاک ہو، اور جو نہ بھاگا اور مر گیا اس کے لیے شہادت کی موت کی خوشخبری ہے۔ شیخ الاسلام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بذل المعون فی فضل الطاعون میں تحقیق سے لکھا ہے کہ جو شخص طاعون سے مر جائے اس سے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مثال جنگ میں قتل ہونے والے کے مانند ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص طاعون کے زمانے میں طلب ثواب کی نیت سے صبر سے بیٹھا رہا اور یہ یقین رکھتا ہو کہ مجھے وہی پہنچے گا جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ شخص بھی اگر طاعون کے علاوہ کسی اور مرض میں مرا تو اس سے بھی عذاب اور سوال قبر نہ ہوگا، کیونکہ وہ مرابط یعنی جہاد کے لیے مستعد اور تیار رہنے والے کے مانند ہے، جیسا کہ شیخ الاجل سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور بشرح احوال الموتى والقبور میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بہت عمدہ توجیہ ہے۔ اسی طرح جو شخص طاعون سے نہ بھاگا اور نہ مرا تو وہ غازیوں اور مجاہدوں میں شمار ہوگا اور صابروں اور مصیبت برداشت کرنے والوں کے زمرہ میں ہوگا، کیونکہ ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں تقدیم اور تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اکثر بھاگنے والے جو سلامت رہ گئے وہ اس لیے کہ ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، نہ کہ اس لیے کہ ان کا بھاگ جانا موت سے بچنے کا باعث ہو گیا۔ اور اکثر صبر کرنے والے جو ہلاک ہو گئے وہ بھی وقت مقررہ کی وجہ سے ہلاک ہے، پس نہ تو بھاگ جانا نجات کا باعث ہوا اور نہ بیٹھا رہنا ہلاکت کا سبب۔
یہ بھاگنا جہاد کے دن بھاگنے کے مانند اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ خداوند جل سلطانہ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہے کہ بھاگنے والے سلامت رہ گئے اور صبر کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے صبر و تحمل اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کی امداد اور اعانت کے بارے میں سنا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کی تربیت میں اور ان کی ایذا برداشت کرنے میں دل برداشتہ نہ ہوں، کیونکہ اس پر بہت بڑے اجر کے مرتب ہونے کی امید ہے۔ زیادہ کیا لکھا جائے۔ والسلام۔ بس بھی اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بھی نصیب کر دے، سمجھ بھی نصیب کر دے، عمل بھی نصیب کر دے، اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی ہمیں اللہ پاک نصیب کر دے۔ تو اللہ پاک نے انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں، اللہ پاک نے انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں ان کا ایک ایک کام مقرر ہے۔ جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اور کان کا کام سننا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، اور پاؤں کا کام چلنا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ پاک نے سارے اعضاء کے کچھ کام مقرر کیے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کا بھی ایک کام مقرر کیا ہوا ہے، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل کے اندر یا تو مخلوق کی محبت ہوگی، اور مخلوق کی جو محبت ہے وہ دل کے لیے ناپاکی اور ظلمت اور سیاہی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے لیے روشنی کا، نورانیت کا اور روحانیت کا سبب ہوتی ہے۔ جیسے جو گھر کی زینت ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے، مسجد کی جو زینت ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کے دل کی جو زینت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہے۔ تو جیسے جتنے زیادہ نمازی مسجد میں ہوں، مسجد کے زینت، مسجد کے حسن میں، آبادی میں اتنا ہی زیادہ اور رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے جتنا زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جتنا زیادہ انسان کا دل اللہ کی محبت کے نور سے روشن اور منور ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی انسان، تو انسان جو ہے یہ انس سے نکلا ہے، اور انس کا نام ہوتا ہے محبت، لگاؤ، رغبت، رجحان۔ تو جس درجے کی ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رغبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اسی درجے میں ہمارے اندر انسانیت ہوگی۔ اس میں ہمارے جو حضرات ہیں وہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیطان بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور بہت زیادہ علم رکھنے والا بھی تھا۔ علم رکھنے والا ایسا تھا کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کا معلم تھا، اور اسی طرح سے عبادت کرنے والا تھا کہ اس نے لاکھوں سال اس دنیا کے اندر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے شیطان اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والا بھی تھا، کہ اللہ پاک کی معرفت اس کو اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا
کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہم لوگ ہیں، تو جب ہم غصے کے اندر ہوتے ہیں اس وقت میں ہم شفقت کے اندر نہیں ہوتے، اس وقت میں ہم نرم دلی کے اندر نہیں ہوتے، رحم دلی کے اندر نہیں ہوتے، محبت کے موڈ کے اندر نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح سے جس وقت ہم محبت کے موڈ میں ہوں، شفقت کے موڈ میں ہوں اور رحم دلی کے موڈ میں ہوں، اس وقت میں بالعموم ہمیں غصہ نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے جو اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اب جب ہمارے اندر تو جب ایک صفت کا ظہور ہو رہا ہو، دوسری صفت کل عدم ہو جاتی ہے نا۔ جس وقت میں جیسے ہم غصے کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہم رحم دلی، نرم دلی کے اندر نہیں ہوتے۔ جس وقت میں ہم نرم دلی کے اندر ہوتے ہیں اس وقت میں ہم غصے کے اندر نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ایسی نہیں ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ غیظ و غضب کے اندر ہیں، جس وقت میں اللہ تعالیٰ جلال کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت مستجاب کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، وہ صفت اس وقت میں اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ اس وقت میں دعا کی قبولیت کی جو اللہ پاک کی صفت ہے وہ اللہ سے جدا نہیں ہوتی۔ تو شیطان اللہ تعالیٰ کی اس درجے معرفت رکھنے والا تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے انکار کی وجہ سے سخت جلال کی حالت میں ہے۔ لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اگر اس جلال کی حالت میں بھی میں اللہ سے کوئی سوال کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے سوال کو پورا کریں گے، میری دعا کو سنا جائے گا۔ جیسے ہم غصے کے اندر آ جائیں تو جو ہم سے چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ ہم سے اس وقت میں کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، کوئی ٹافی لینی ہے، کوئی آئس کریم لینی ہے، کوئی اور اپنی فرمائش پوری کرانی ہے، تو پتہ ہے کہ اب اس وقت میں جو ہے نا وہ والد صاحب کو یا والدہ صاحبہ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، تو اس وقت میں جو مانگا جائے گا ملے گا نہیں۔ لیکن شیطان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جب اس کی کسی ایک صفت کا ظہور ہوتا ہے تو دوسری صفت اللہ کی ذات سے اس وقت میں جدا نہیں ہوتی۔ تو اس وقت میں اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں، تو اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان عبادت کے اعتبار سے بھی بہت آگے تھا اور علم کے اعتبار سے بھی بہت اونچا تھا اور اللہ کی معرفت رکھنے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا عارف تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہوتے تھے کہ شیطان کے اندر 3 عین تھے، علم کا عین تھا اور عارف کا عین تھا اور عبادت کا عین تھا، لیکن اس کے اندر چوتھا عین نہیں تھا، وہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات کا عاشق نہیں تھا، کہ اگر وہ اللہ کی ذات سے عشق اور محبت رکھنے والا ہوتا تو وہ یہ نہ دیکھتا کہ مجھے کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کی محبت اور عشق میں فوراً اللہ کا حکم پورا کر دیتا۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو صوفیاء میں ایک بزرگ گزرے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایک دفعہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک تجارتی سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی جنگل وغیرہ سا تھا، تو وہاں پر یہ رات کو ٹھہرے، تو وہاں پر ان کو کسی غار کے اندر کوئی خزانہ ملا۔ تو اب وہ خزانہ اتنا تھا کہ یہ تینوں چاروں جو دوست تھے یہ ان کے اندر تقسیم کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی طرف کو پلٹنے کا اور اللہ کی ذات عالی کی طرف کو رجوع کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے وہ وقت آ گیا اللہ پاک کی طرف سے۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی یہ سارے کا سارا جو خزانہ ہے یہ تم تینوں دوست آپس میں بانٹ لو، اور اس خزانے کے ساتھ نا ایک خوبصورت سی
ایک پلیٹ تھی یا ایک تختی تھی، اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان کا چونکہ وہ اللہ کی طرف کو منتخب کیے جانے کا وقت آ گیا تھا، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی یہ جو سارا خزانہ ہے نا، یہ آپ تینوں رکھ لو، تو مجھے تو صرف یہ جو تختی پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ تختی اور پلیٹ دے دو، صرف مجھے اس خزانے میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب انہوں نے اپنے لیے اس اللہ کے نام کو جو تختی پہ لکھا ہوا تھا پسند کر لیا، تو اس کے بعد سے ان کی جو روحانی اور ان کے اندر کی جو حالت تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے بدلنا شروع ہو گئی، اور یہ اللہ کے قرب میں، معرفت میں، ترقی میں، اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور اللہ نے پھر ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ آج کل کے بھی جو شیخ الحدیث ہیں، اور آج کے جو مفتی اعظم ہیں، اور آج کل کے جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے تقریروں اور بیانات کے اندر ان کے واقعات کو کثرت سے نقل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور دین کے سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن کم قسمتی سے ہمارے ان اعمال کے اندر اللہ کی محبت کی روح نہیں ہے۔ جیسے وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے نا کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ و قربانی و حج سب کچھ باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعمال دیے ہیں، ان کے اندر وہی تاثیر ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں تھی، اور جس طرح سے ان اعمال کے ذریعے جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، وہ اللہ کی رضا اور محبت اور معرفت کو حاصل کرنے کا سبب بن گئے ان کے لیے یہ اعمال۔ تو آج ہمارے لیے بھی ان اعمال کے اندر ویسی ہی تاثیر ہے، مگر فرق کیا ہوا کہ آج ہمارے دل ویسے نہیں رہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ اللہ کی جو محبت کی جو زینت تھی، اللہ کی محبت کا جو نور تھا، وہ آج ہمارے دلوں سے نکلا ہوا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی محبت ہے، یہ مقصودی چیز ہے، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک چیز ہے، کہ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ کی ذات سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، تو یہ جو والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے کہ اس جملے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا، یا اللہ پاک نے ہمیں کسی چیز سے رکنے کا حکم نہیں دیا، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کچھ کرنے کا حکم دیا، نہ کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ پاک نے یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر ایمان والوں کی ایک نشانی اور ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ وہ علامت اور نشانی کیا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنے اللہ جل شانہ کے ساتھ بہت شدید محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا یہ مقصودی چیز ہے، کہ یہ ہمارے لیے ایمان کی علامات اور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک چیز قرار دی گئی ہے، کہ ہمارے دل کے اندر جو محبت ہے، وہ محبت اپنے بیوی بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، مال اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دنیاوی جتنی بھی جائز محبتیں ہیں یہ دل کے اندر ہوں، لیکن اللہ جل شانہ کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہو۔ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی جائز محبتیں ہیں ان کی محبت
اللہ جل شانہ کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر غالب ہو۔ تو اس طرح ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے جو لوہا ہے، لوہے کو مقناطیس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب لوہے کے سامنے مقناطیس آ جائے اور اسی جگہ پر جو ہے وہ سونا رکھ دیا جائے اور اس جگہ پہ چاندی رکھ دی جائے، اسی جگہ پر کوئی ہیرے اور موتی رکھ دیے جائیں، تو جو لوہا ہے وہ سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات کی طرف کو نہیں لپکتا بلکہ مقناطیس کی طرف کو بھاگتا ہے اور جا کر اس سے چمٹ جاتا ہے، اور اس کو پھر مقناطیس سے جدا کرنا ہو تو تھوڑا سا زور بھی لگانا پڑتا ہے۔ ایسی اس کو لوہے کو مقناطیس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ پھر جو لوہا ہے وہ مقناطیس کی محبت میں مقناطیس کے ساتھ چپک کر جڑ کر اپنے لوہا ہونے کی جو خاصیت اور صفت ہے اس کو بھلا کر، اس کو مٹا کر اپنے آپ کو مقناطیس میں تبدیل کر دیتا ہے کہ پھر وہی جو مقناطیسیت ہے وہ لوہے کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری دنیا کے اندر جو گھاس کا تنکا ہے وہ ہوا کا عاشق ہوتا ہے، کہ جب بھی یہ مٹنے لگے نا تو اس کو ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو گھاس کا تنکا ہے وہ ہوا کا عاشق ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی بھی ہوا چلنے لگتی ہے تو گھاس کا تنکا، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ گھاس کا تنکا مست ہو کر رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، لہکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گھاس کے تنکے کو ہوا سے اتنی محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہماری دنیا کے اندر مچھلی کو پانی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ پانی کے بغیر مچھلی ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر جو مچھلیاں ہیں انہوں نے اپنا سر والی جو جانب ہے، جو منہ والی طرف ہے، اس کو پانی سے باہر نکال کے تیر رہی ہوں اور باقی سارا جسم ان کا پانی کے اندر ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مچھلی تیرتی ہے تو اس کا پورا جسم پانی کے اندر ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پانی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کرتی، حالانکہ پانی اس کی غذا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خود پانی استعمال نہیں کرتی، خود پانی کو نہیں پیتی، لیکن پانی سے اتنی محبت ہے، مچھلی پانی کی ایسی عاشق ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری دنیا کے اندر پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی موم بتی جلا کے رکھ دی جائے، چراغ جلا کے رکھ دیا جائے، تو اسی وقت میں جو پروانہ ہوتا ہے، جس کو ہم پتنگا بھی بول لیتے ہیں، جو پروانہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی موم بتی کو، چراغ کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ایک اعتبار سے طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی اس کو شمع سے، موم بتی سے محبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو مور ہے اس کو شیر سے بڑی محبت ہوتی ہے، مور کو شیر سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ جو شکاری لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جب جنگل کے اندر سے مور کو پکڑنا ہو تو وہ شیر کی کھال کا بنا ہوا لباس پہن کر اپنے آپ کو شیر ظاہر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مور ان کے پاس آ جاتا ہے شیر سمجھ کر، اور وہ پھر اس مور کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اتنی محبت اس کو ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اب یہ جو مور ہے یہ شیر کے پاس آتا ہے، دور سے جب یہ شیر کو دیکھ لیتا ہے تو فوراً بھاگا بھاگا اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے چھٹی جو مثال ہے غالباً وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری دنیا کے اندر ایک پرندہ ہوتا ہے چکوری۔ تو جب چاندنی رات ہوتی ہے، جب رات کو چاند نکلتا ہے تو یہ جو چکوری کا پرندہ ہوتا ہے اس کو چونکہ چاند سے محبت ہوتی ہے تو یہ چاند کو نکلا دیکھ کر فوراً یہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے چاند کی محبت میں،
رات کی صرف چاندنی کے اندر ہی یہ اڑتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 6 چیزوں نے 6 چیزوں کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ دل لگایا، اپنی ذات کو ان کے اندر مٹا دیا، تو ان کا کیا حشر ہوا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر لوہے نے مقناطیس کے ساتھ محبت کی، لوہے نے مقناطیس کے ساتھ محبت کی، تو مقناطیس کے ساتھ دل لگانے، مقناطیس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے لوہے کا یہ حشر ہوا کہ لوہے کو پھر آگ کی بھٹی میں جلایا گیا، اس کو کوٹا گیا، اس کے اوپر ضربیں لگا کر اس کو توڑا گیا، اور پھر اس کو توڑ کر اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر اس کو پگھلایا گیا۔ تو لوہے نے مقناطیس کے ساتھ دل لگایا، اس کا یہ حشر ہوا، اور پھر اس کا یہ حشر ہوا کہ کل جہنم کے اندر کے جتنے بھی جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو ہتھیار ہوں گے، وہ گرز ہیں، وہ ہتھوڑے ہیں، وہ کوئی چیز ہے، اور جہنمیوں کو جن سنگلیوں ہتھ کڑیوں سے باندھا جائے گا وہ بھی لوہے کی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جن گرزوں جن ہتھوڑوں کے ساتھ ان کی پٹائی کی جائے گی، ان کو مارا جائے گا، وہ بھی لوہے کے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کو اس چیز کی یہ سزا دی۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کے اندر گھاس کا تنکا ہوا کا عاشق ہوا، کہ جہاں ذرا سی ہوا چلی اس نے رقص کرنا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا۔ تو گھاس کے تنکے نے ہوا سے محبت کی، تو جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تنکے کو جوڑ کر جھاڑو بنایا گیا، اس کو جھاڑو میں شامل کیا گیا، اور پھر وہ تنکا جھاڑو کا حصہ بن کر گندگی اور کوڑا کرکٹ کو دھکیلنے کا باعث بنا۔ تو اس کو اس کی یہ سزا ملی کہ اس نے اس چیز کے ساتھ دل کو لگایا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا تھا کہ مچھلی پانی کی عاشق تھی، تو مچھلی نے پانی سے محبت کی، اس پہ اپنا دل پھینک دیا، تو مچھلی کو اس کی کیا سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دی۔ اب جس ہاتھ میں مچھلی کو پکڑ لیا جاتا ہے، ہاتھوں سے بدبو ختم نہیں ہوتی، اور جب گھر کے اندر مچھلی کو لایا جاتا ہے تو اگر گھر کے کچن کے اندر مچھلی رکھی ہوئی ہے تو پورے گھر کے اندر اس کی بدبو جا رہی ہوتی، اس کو مخصوص قسم کے مسالے لگائے جاتے ہیں، تو اللہ نے اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دی۔ تو اسی طرح سے ہم نے چوتھے نمبر پہ دیکھا تھا کہ پروانے نے شمع سے محبت کی، شمع کو اپنا دل دیا۔ تو جب اس نے شمع سے محبت کی تو پروانے کا آخری انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبوب جو شمع جو اس کی محبوب ہوتی ہے، وہ اس کے گرد گھومتے 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 آخر کار وہ موم بتی کے شعلے کے اوپر گر کے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس کی یہ سزا ملی۔ اور پھر ہم نے 5ویں نمبر پہ دیکھا تھا کہ مور کو شیر سے محبت ہوئی۔ جہاں جنگل کے اندر مور شیر کو دیکھتا ہے فوراً اس کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تو اب جب مور نے شیر سے محبت کی تو مور کو شیر سے محبت کی وجہ سے کیا ملا؟ اب مور جو شیر کے دانتوں کے اندر جو پھنسا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ اس کو نکال کر کھاتا ہے، اور شیر کے جسم پر جتنے بھی کوئی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑوں کو پھر مور وہاں سے چن کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مور نے شیر کو دل دیا، مور نے شیر سے محبت کی، تو اس کے حصے میں اس کے منہ کا گلا سڑا گوشت اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے آئے۔ اور اسی طرح سے 6 نمبر پر ہم نے دیکھا تھا کہ چکوری کو چاند سے محبت ہوئی تھی، چاند کی چاندنی سے محبت ہوئی تھی۔ تو جب چاند کی چاندنی ہوتی ہے تو چکوری ہوا میں اڑنا شروع کر دیتی ہے، اتنا اڑتی ہے کہ اڑتے اڑتے چکوری مر جاتی ہے۔ جو چکوری جو پرندہ ہوتا ہے وہ ایک رات میں ہی جب چاند کی چاندنی بہت تیز ہو تو وہ اڑتے آخر وہ مر جاتا ہے۔ تو ان چیزوں نے اپنے جیسی مخلوق کے ساتھ دل لگایا تو ان کے حصے میں پھر کیا آیا، ان کو کتنا خسارہ اٹھانا پڑا،
کتنا ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، یہ ہمیں ایک اعتبار سے یہ پیغام دیتی ہیں کہ اگر دل لگانا ہو تو صرف اللہ ہی کی ذات سے لگانا ہے۔ اگر اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اگر اپنے دل کے اندر کسی سے انس پیدا کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات عالی کے ساتھ انس پیدا کرنا ہے۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قول تھا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ جل شانہ کو پہچان لیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر نہیں رہے گا، اور جس کے دل پر دنیا کی حقیقت کھل گئی، جس کے دل پر دنیا کی حقیقت کھل گئی، وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو دفع کیے بغیر نہیں رہے گا۔ تو ہمارا جو دل ہے یہ اللہ پاک نے ایک بنایا ہے، تو یہ ایک اللہ ہی کے لیے ہے، تو ہم نے اس دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ غالباً حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے نقش بند سلسلے کے ہی بزرگ تھے، تو جو ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بیعت تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک بار حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ذکر کرنے سے ذات کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو کہتے انہوں نے فرمایا کہ اشرف علی اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا رگڑو آپس میں۔ تو جیسے ہم سخت سردی ہو تو ہم اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے کر کے رگڑتے ہیں، تو کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملو۔ تو کہتے ہیں میں کچھ دیر ملتا رہا، تو کہنے لگے ہاں بتاؤ اس کے اندر حرارت پیدا ہوئی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں ضرور حرارت پیدا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں طرف کے ہاتھوں کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب مخلوق اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رازق کا، اپنے پالنے والے کا جب بار بار نام لیتی ہے تو اب خالق کا نام بار بار لیتے رہنے سے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرمایا کرتے تھے کہ انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے امبالہ کے نام سے، تو اس علاقے کے اندر غالباً یہ ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے۔ تو ان کا قول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، فرماتے تھے کہ یہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہوں تو اللہ کی قسم ہے میری جو زبان اور میرا منہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، تو اللہ پاک ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ فرمایا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب کبھی اپنے کچھ اکابرین کا انہوں نے نام لیا، مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان 3-4 بزرگوں کے بارے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے تو اگر کوئی ان کے پاس یا ان کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتا تو اس کو بھی اپنے منہ کا ذائقہ میٹھا میٹھا محسوس ہونے لگتا تھا، کہ ان حضرات کو اللہ کا پاک نام لینے کی برکت سے، اللہ کے پاک نام کو اللہ کی محبت میں لینے کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ تاثیر اور برکت عطا فرمائی تھی کہ ان کے پاس جو کوئی بیٹھ جاتا تو اس کو بھی اپنا جو منہ تھا، اپنے منہ کا جو ذائقہ تھا وہ میٹھا محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے، آپ کو، ہم سب کو نا ان باتوں پہ عمل کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت سے بھرا ہوا دل عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ ختم
خواجگان کا عمل کر لیتے ہیں تو کہ مجھے کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے گا؟ 17 دفعہ، چلے 15 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی 15 دفعہ